السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. روس سے آ رہی خبروں کے مطابق ویگنر گروپ نے روستوف کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر قبضے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ مسلسل ماسکو کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو فوجی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک گولی بھی نہیں چلائی. یہ حیران کن دعویٰ ہے بڑا. یوگنی پریگوزن کا یہ دعویٰ. اچھا، یہ جو میپ میں جو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت ناظرین کو، تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو روستوف آن ڈون ہے یہ بالکل یوکرین کی سرحد کے ساتھ ساحلی شہر ہے غالباً، اور ماسکو سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ کچھ 1077 کلومیٹر کے آس پاس، اور یہ کچھ 12-12.25 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. روس کے راستوں کے مطابق. یار وہاں کی تو سڑکیں بڑی اچھی ہے یا برف پڑی ہوئی ہے لیکن ان مہینوں میں تو خیر برف ہی نہیں، کیونکہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں ماسکو سے ان میں لوگ جو ہے وہ عام سے کپڑوں میں ہیں جو کسی بھی نارمل موسم کے ہوتے ہیں. ورنہ تو آپ کو ارشد شریف شہید کی تصویر یاد ہے جب وہ فروری میں گئے تھے تو وہ جس طرح کے بڑے اونی ٹوپے شوپے پہن کر گئے تھے تو اس سے نظر آ رہا تھا. بوندا باندی نہیں ہو رہی. سائبیرین ہوائیں روس کی مشہور ہیں، اور شدید ترین سردی جو ہے دنیا میں جن علاقوں میں ہوتی ہے ان میں سے ایک. بہرحال اس وقت بہرحال وہاں گرمی ہے، موسم کی بھی گرمی ہے، اور یہ جو ویگنر گروپ ہے، یہ جو آرمی ہے اس کی بھی گرمی ہے، پریگوزن کی بھی گرمی ہے. تو اس میں سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر اتنی کوئی خواجہ آصف ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پریزیڈنشل پیلس سے ایک جہاز اڑا، اور اس جہاز میں بعض اطلاعات کے مطابق ولادیمیر پیوٹن اڑ گئے تو نہیں چلے گئے. اچھا یہ بعض وہاں کی جو ذرائع ہے وہی دعویٰ کریں کہ نہیں وہ ابھی بھی وہیں پر ہیں، کیپٹل میں ہی ہیں. اب وہ صدارتی محل میں ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک الگ بحث ہے، لیکن کیپٹل میں ہے. اور انہوں نے رابطہ کیا ٹرکی سے، مختلف ممالک سے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے. مجھے افغانستان کے صدر یاد آ رہے ہیں اشرف غنی صاحب، وہ تو غائب ہو گئے تھے. تو بہرحال یہ جو ہیں کہاں گئے ہیں ابھی نہیں پتا، یا گئے بھی ہیں یا نہیں گئے ابھی نہیں پتا. لیکن ماسکو کی جو انٹرنسز ہیں ان پر باقاعدہ انہوں نے، ان کے پاس کوئی رانا ثناء اللہ نہیں ہوگا ورنہ وہ کنٹینر لگاتے، تو انہوں نے ٹینک شینک لگا دیے ہیں روکنے کے لیے. ہاں، تو 1 2 3 لیئر کے کنٹینر، پھر اس کے بعد کنٹینر، اس کے پیچھے کنٹینر، ایسے بھی جو ہے وہ لڑائی. اچھا، ویگنر گروپ کے سربراہ کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. ان کے خلاف تو بغاوت کے مقدمات چلیں گے. وہ کہہ رہے ہیں روس کے صدر کے ویگنر نے غداری کی ہے، ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. ویگنر کی اپنی کہانیاں ہیں، اور سب سے حیران کن یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کو ویلکم کیا ہے. اب ان کو کئی جگہوں پر لوگوں نے گھروں سے لا کر پانی، کھانا، مختلف چیزیں دی ہیں، اور لوگوں نے ان سے اظہار ہمدردی کیا اور کہا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. عوام کی حمایت حاصل ہے یہ. اچھا، یہ جو عوام کی حمایت حاصل ہے والی بات ہے، یہ ذرا ملا جلا رجحان ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر پتہ ہی چل رہا ہے کہ عوام کی حمایت شاید نہیں ہے، لیکن روستوف میں لوگ شہری نکل کر بھاگے، ٹھیک ہے نا. اور اب ہوتا کیا ہے، آپ کو یاد ہے ایک حزب اختلاف کے رہنما، ان کے قتل کی کوشش کی گئی، پھر وہ ملک سے نکل کر چلے گئے. تو یہ سب کچھ بھی روس میں گزشتہ عرصے میں ہوا ہے. اور پیوٹن صاحب جو ہیں وہ ایک ہمیں یاد تھے گورباچوف. جی ایسے ہی نا، ایسے ہی. آپ نے تو پڑھا ہے اور ہم نے ان کو ٹی وی پر دیکھا ہے. تو ایک ہمیں گورباچوف یاد تھے. اس کے بعد اگر ہم کسی کا روس کے صدر کے طور پہ نام سنتے ہیں تو وہ ولادیمیر پیوٹن ہے، جو مسلسل روس پر حکمرانی کر رہے ہیں. تو وہاں تو کوئی حزب اختلاف والا ہے ہی نہیں، کوئی اختلافی آواز رکھنے والا ہے ہی نہیں. اچھا، ویگنر گروپ کے جو سربراہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گروپ میں شامل سینکڑوں جنگجوؤں کو وزیر دفاع کے حکم پر بمباری سے ہلاک کیا گیا، جبکہ 2000 جنگجوؤں کی لاشیں چھپا دی گئی ہیں تاکہ یوکرین میں نقصانات کم کر کے دکھائے جائیں. اب آپ دیکھیے فوٹیجز جو آ رہی ہیں ان میں کیا نظر آ رہا ہے. ماسکو میں سیلیبریشن نظر آ رہی ہے. اب یہ سیلیبریشن جو ہے اس بات کی ہے کہ آؤ دیکھ لیں گے تمہیں. رشین لینگویج ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ فوٹیجز آ رہی ہیں. دوسرا، جہاز تباہ ہونے کی، ہیلی کاپٹر تباہ ہونے کی فوٹیجز آ رہی ہیں جو پریگوزن کی آرمی نے، اس ویگنر آرمی نے گرائے ہیں. تو لڑائی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے. کہہ رہے ہیں ہم نے وہ جہاز مار گرایا ہے جو یوکرین پر حملہ کر رہا تھا.
اور یوکرین نے اس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھایا. یوکرین سے لڑائی چل رہی تھی 1.25 سال اور اتنی بڑی طاقت یوکرین کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر سکے یہ نہیں ہوا تھا. تو اور پھر یوکرین کا تو یہ دعویٰ ہے کہ لڑائی میں ہم آگے ہیں, روس سے لڑائی میں ہم آگے ہیں. تو اب ان حالات میں یوکرین نے کہا ٹھیک ہے, موقع اچھا ہے, لوہا گرم میں ہتھوڑا مارنے کی دیر ہے. تو انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں اور زیادہ شدت کے ساتھ. تو یہ روس کے لیے ڈبل مشکل ہے. اب امریکہ بھی اس سچویشن میں مسلسل بیٹھا ہوا ہے. یہ G7 کا بھی رکن ملک ہے روس, تو وہاں پر بھی سچویشن پہ نظر رکھی ہوئی ہے. بلنکن کہتے ہیں کہ ہم نے رابطے رکھے ہوئے ہیں اتحادیوں سے, مسلسل رابطے میں, اور اس صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, پرو یا اگینسٹ کسی کے بیان نہیں آیا امریکہ سے. امریکہ ابھی صرف دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی میں چل رہا ہے. یہ تو صاف ہے نا کہ روس کے اگینسٹ ہے. ولادیمیر پوٹن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اگینسٹ ہے. ایگزیکٹلی. روس میں اس وقت غیر اعلانیہ کرفیو کی سی صورتحال ہے. انہوں نے اناؤنس نہیں کیا لیکن ان اناؤنس ظاہر کرفیو یہ وہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں. اب ہمارے ملک کا ابھی تک آپ کو کوئی آفیشیل ورژن نظر آیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس صورتحال میں؟ کوئی نہیں. تو پاکستان میں ابھی تک مجھے دفتر خارجہ کی جانب سے اس صورتحال پہ کوئی بھی رد عمل بہرحال نظر نہیں آیا. لیکن پاکستان جو ہے وہ گزشتہ کچھ وقت میں عمران خان صاحب کی رجیم میں بھی اور اس رجیم میں بھی روس کے جانب قریب ہونے کی کوششیں کرتا رہا ہے, تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. روس جن ملکوں سے دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہوگا, پاکستان ان میں سے ایک ہے. اس کی وجہ جو افغانستان میں روس کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بعد ہوئی, تو روس سب سے زیادہ ناراض جن ملکوں سے ہوگا ان ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے. اب ان حالات میں بڑا بریک تھرو والی بات تھی کہ ہم نے روس سے تعلقات بہتر کیے, ہمارے ہاں روس سے تیل بھی آ گیا, اور پھر یہ تھا کہ جب اس کی بڑے پیمانے پر سپلائی شروع ہو جائے گی تو پھر چیزیں اور بہتر ہوں گی اور ہم اپنے لوگوں کو تیل شاید سستا بھی دے سکیں گے. ایسے ہی ہے. یہ والی سچویشن تھی. لیکن اب یہ جو حالات ہیں, ان حالات میں پاکستان کی حکومت کم از کم مجھے وہ والا بیان بھی نظر نہیں آیا کہ ہم نے اس صورتحال پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے, ہم اس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. اظہار بھی مشکل ہے, چپ رہ بھی نہیں سکتے والی بات, مجبور ہیں اف اللہ, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو پاکستان تو وہ ہوتا ہے نا, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پھر اس کے بعد سوچیں گے کیا کرنا ہے. تو وہ والی سچویشن ہے ہماری. ہمارے وزیر خارجہ صاحب, ہمارا دفتر خارجہ, ہمارے وزیر اعظم صاحب, کسی کی طرف سے کوئی بھی اس صورتحال پہ بیان جو ہے وہ نہیں آیا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ نا کہ ایک عام آدمی وہ محفوظ رہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اس جنگ میں اب تک کوئی دونوں جانب سے جو دعوے ہیں, اگر ان دعووں کو آپ کم از کم بھی صحیح مان لیں نا, یوکرین کے اور رشیا کے, تو وہ بھی کوئی 1,00,000+ کی تعداد ہے جو کیجولٹیز کی ہے, تو بہت بڑا نمبر ہے. اور بعض جگہوں پر تو یہ یوکرین جو دعویٰ کرتا ہے وہ 2.5 لاکھ مار دیے روس کے. تو یہ دعوے اگر ایگزیجریٹڈ بھی ہیں تو بھی سچویشن بہت خطرناک ہے. اور یہ جو اب ہے سچویشن, اس میں ویگنر کہتے ہیں تب تک وہ ماسکو کی طرف پیش قدمی جاری رکھیں گے جب تک کہ ان سے دفاعی سربراہ سرگئی شوئیگو اور ویرلی گراسیموف مل نہیں لیتے. اچھا, تو مل کے کیا کریں؟ وہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے؟ نہیں, ابھی تک کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں. تو پھر وہ اپنی ڈیمانڈز پیش کریں گے. اچھا, یہ ماسکو جو تیاری کر کے بیٹھا ہے, یہ جو ورگئی بھائی صاحب ہیں, یہ بھائی صاحب یا پیوتن بھائی صاحب, یہ تو لڑائی کی سر گئی ہیں, وڑ گئی ہے بھائی. یہ جو لوگ ہیں یہ تو لڑائی کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں, ٹینک وینک نکال کے سڑکوں پر لے آئے ہیں, تو لڑائی ہوگی. عجیب و غریب مناظر ہیں جو ماسکو کے سڑکوں پر ٹینک ہیں. اور یہ ہم نے اپنے یہاں بھی دیکھا, لیکن وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت پہلے دیکھا تھا ہم نے, اس کے بعد نہیں دیکھا. یہ جو ہے یہ تو بہت سیریس سچویشن ہے. اور پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ابھی ڈیولپنگ اسٹوری ہے, پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب پیوٹن کا بیان آ گیا تو اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یہ صرف اگینسٹ دا آرمی نہیں ہے, یہ اگینسٹ کرنٹ رجیم ہے. ایسے ہی ہے. اور ویگنر آرمی کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں فوج کے اندر سے بھی سپورٹ حاصل ہے. یہی ہے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.